تو آج انشاءاللہ تعالی آج ہم باقاعدہ جو قرآن پاک کی تفسیر ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی تفسیر، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں پھر ہم سورۃ الفاتحہ کی باقاعدہ تفسیر شروع کریں گے۔ تو چونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے اس کا پڑھنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور اس حوالے سے جو قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، سورۃ النحل کی آیت ہے 98، جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ پس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ لہذا یہاں پر جو استعاذہ ہے اس کا معنی کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی چیز کی پناہ میں آنا ہے، اور شیطان کا جو لفظ ہے یہ شیطانہ سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے خیر سے دور ہونا۔ تو شیطان کو شیطان بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ شیطان شیطہ یا شیط اس سے ماخوذ ہے، اس سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے ہلاک ہونا۔ تو اس بنا پر شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب میں ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح اگلا لفظ رجیم، تو آخر میں جو کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کا معنی بھی ہم نے کر لیا۔ اب رجیم کا لفظ یہ رجمہ سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے سنگسار کرنا یا قتل کرنا یا لعنت کرنا یا دھتکار دینا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کی، اس کو دھتکار دیا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اس وجہ سے اس کو رجیم کہتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں جو قرات اور تلاوت قرآن ہے، اس کے پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، تو جیسا کہ احادیث سے ہم اس کو ثابت کریں گے۔ اور یہ جو حدیث ہے اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز میں قیام کرتے تو اللہ اکبر کہتے، اور پھر یہ پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کبیرن اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ پڑھتے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو بہت سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، اور شیطان رجیم اس سے بھی، بلکہ ساتھ یہ بھی کہتے من حمزہ ہی و نفخہ ہی و نفثہ ہی، کہ وہ جو شیطان رجیم ہے اس کے مجرون کرنے، اس کے تکبر اور اس کے شر سے۔ اور پھر آپ قرات کیا کرتے تھے قرآن پاک کی۔ اسی طرح امام ابن ابی شیبہ وہ روایت کرتے ہیں المصنف میں کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو یوں فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوا کہ آقا دو جہاں کا یہ معمول مبارک تھا۔ اسی طرح امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطا نے کہا کہ اعوذ باللہ پڑھنا ہر قرات میں واجب ہے، خواہ وہ قرات نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں، جیسے کہ آپ نے پیچھے قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں حضرت عطا کہ میں بھی اسی طرح پڑھتا ہوں، اور اس کو امام ابن جریج نے بھی یہ کہا ہے کہ میں یہ پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم۔ حضرت عطا کہتے ہیں یہ جو پڑھنا بھی کافی ہے، لیکن تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس سے زیادہ نہ پڑھو، لیکن اتنا پڑھ لو بھی، یہ بھی کافی ہوگا۔ تو
تو اس لیے ہمیں بھی یہ پڑھ لینا چاہیے، یہ جامع اور معنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود سے۔ اسی طرح حضرت عثمان ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور میری تلاوت قرآن کے درمیان بعض اوقات شیطان حائل ہو جاتا ہے، جس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شیطان کا نام خنزب ہے، تو تم جب اس کو محسوس کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو اور بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے، اور یہی چیز حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہر چیز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کافی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے اقوال بھی حضور نبی کریم کی احادیث مبارکہ سے ہم نے یہ جان لیا کہ ہر کام کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ چونکہ ہم قرآن پاک شروع کر رہے ہیں، لہذا اس سے پہلے بھی قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے، تو اس سے ہم اپنا الحمدللہ آغاز کر رہے ہیں۔ اور نماز میں بھی ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا، یہ بھی جمہور جو علماء ہیں، یہ اکثریت علماء کی، ان کے نزدیک یہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف، تو جس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ اب اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ علامہ ابن جریر طبری وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کو سب سے مقدم رکھا ہے، اور ہمیں بھی ادب سکھایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام اقوال، تمام افعال اور جتنے اہم کام ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ تو وہ اس سے شروع کریں، جس میں یہ 2 نام بڑے اہم ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنے، جماع کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، الغرض ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ سورۃ الانعام کی ورس نمبر ہے 118، تو اس ذبیحہ سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ ذبح نہیں ہوتا شرعی حوالے سے، لہٰذا اس کو کھانا حرام ہے۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور رکنا وہ اللہ کے نام سے ہے۔ اس لیے ہم سواری پر سوار ہونے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں یہ فرمایا کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانکتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص عمل تزویج، عمل زوجیت یعنی ہم بستری کرنا اپنی بیوی سے، اس وقت بھی کہے بسم اللہ کہ اے اللہ ہم کو شیطان سے بھی محفوظ رکھ، اور جو اولاد اس کے نتیجے میں پیدا ہو اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ، تو اگر اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد مقدر کی ہوگی تو اس کو اللہ تعالیٰ شیطان سے ضرور محفوظ رکھے گا۔ اور پھر آپ نے عمر بن ابی سلمہ سے فرمایا کہ اے بیٹے بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان ہر کھانے کو تو حلال کر لیتا ہے لیکن جس پر بسم اللہ پڑھی جائے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جب سے وہ اسلام لائے ہیں تو ان کے جسم میں درد رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار تم بسم اللہ پڑھا کرو اور 7 بار یہ پڑھا کرو اعوذ بعزت اللہ قدرتی من شر ما اجد و حاضر،
تو انہوں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی درد کو دور کر دیا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یہ جو تمام احادیث ہیں وہ کوٹ کی ہیں جس میں آقا دو جہاں نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح امام دار قطنی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ان سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے، پھر اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتے۔ لہٰذا ہر نیک کام کرنے سے پہلے اور صحیح کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی انسان کو عادت پڑھنی چاہیے، تو پھر اس کا برے کاموں سے باز رہنا بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ کسی وقت خواہش نفس سے مغلوب ہو کر برائی میں بھی ہاتھ ڈالے گا تو عادتاً اس کی عادت پڑی ہوگی اور اس کے منہ سے بسم اللہ نکلے گا، تو پھر اس کا ضمیر تو اس کو ملامت کرے گا، سرزنش کرے گا اور وہ برائی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اسی طرح انسان اسی کا نام بار بار لیتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، اور جو انسان صحیح کام کے وقت بسم اللہ پڑھے تو یہ اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی بہت بڑی دلیل ہوگی۔ اسی طرح علامہ قرطبی وہ لکھتے ہیں، حضرت سعید بن ابی سکینہ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی نے ایک شخص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے دیکھا تو فرمایا اس کو خوبصورتی کے ساتھ لکھو، کیونکہ ایک مرتبہ ایک شخص نے بسم اللہ کو بڑی خوبصورتی سے لکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت سعید بن ابی سکینہ نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے ایک کاغذ کو دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، تو اس نے اس کو اٹھا کر بوسہ دیا اور اس کو اپنی آنکھوں پر رکھا تو اس کو بھی بخش دیا گیا۔ بہت بڑے امام گزرے ہیں بشر حافی، اور یہ بہت بڑے ولی کامل، لیکن پہلے یہ ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے راستے میں کاغذ دیکھا جو لوگوں کے پیروں تلے آ رہا تھا، تو انہوں نے اس کاغذ کو اٹھایا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کی تعظیم کی، ادب کیا اور بہت قیمتی خوشبو خریدی اور اس کاغذ پر وہ خوشبو لگائی اور اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ دیا۔ تو رات کو خواب آیا اور کوئی کہہ رہا تھا، کہنے والا، اے بشر، تم نے میرے نام کو خوشبو میں رکھا ہے اور میں تم کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار رکھوں گا۔ اٹ مینز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو باقاعدہ حفاظت کا سرٹیفکیٹ مل گیا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی اور وہ ولی کامل بن گئے۔ اسی طرح ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات دے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تاکہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے اس کو جہنم کے ایک فرشتے سے محفوظ رکھے، کیونکہ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں۔ یہ بات الجامع لاحکام القرآن میں ہے۔ اسی طرح امام رازی وہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں ایک روایت کہ حضور نبی کریم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی انگوٹھی دی اور فرمایا کہ اس میں لا الہ الا اللہ لکھوا کر لاؤ۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نقاش جو لکھنے والا تھا، نقش کرنے والا، اس سے کہا کہ اس میں لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انگوٹھی پیش کی گئی تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق۔ جس پر آقا دو جہاں نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، اے ابو بکر، یہ زائد کیسے لکھا گیا؟ میں نے تو صرف کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوا کر لاؤ۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے نام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے جدا کرنا پسند نہیں کیا، لہذا اس لیے میں نے آپ کا نام ساتھ لکھوا دیا۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق شرمندہ ہوئے کہ میں نے اپنا نام تو نہیں لکھوایا تھا۔ تب حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ حاضر خدمت ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کا نام میں نے لکھوایا ہے، کیونکہ جب ابو بکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے جدا کرنے پر راضی نہ تھے تو اللہ تعالیٰ ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنے پر راضی نہیں تھا، لہٰذا میری ڈیوٹی لگائی کہ میں ان کا بھی نام ساتھ لکھواؤں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بسم اللہ مجرہا و مرساہا جب کہا تو طوفان سے نجات پالی۔ حالانکہ بسم اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نصف ہے، آدھا ہے۔ تو جب ایک بار نصف بسم اللہ کے پڑھنے سے طوفان سے نجات مل گئی، تو جو شخص ساری عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھتا رہے تو وہ نجات سے کیسے محروم رہ سکتا ہے۔ اسی طرح کیسر روم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف لکھا کہ اس کے سر میں درد رہتا ہے جس سے افاقہ نہیں ہوتا، تو میرے لیے کوئی دوا بھیج دیجیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی۔ وہ اس ٹوپی کو پہن لیتا تو آرام مل جاتا، وہ اس ٹوپی کو اتار دیتا تو پھر سر میں درد شروع ہو جاتا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور ایک دن اس نے ٹوپی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک کاغذ تھا، اس کاغذ میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح بعض کفار نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہا کہ آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ ہمیں اسلام کی صداقت پر کوئی نشانی تو دکھائیں کہ اسلام سچا دین ہے تاکہ ہم بھی اسلام لے آئیں۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے زہر منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ فرمایا۔ تو جو مجوسی تھے غیر مسلم، انہوں نے کہا کہ واقعتاً یہ دین سچا دین ہے، اور اس طرح اسلام قبول کیا۔ اسی طرح کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، وہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے ایک مردے کو عذاب دے رہے ہیں۔ تو جب اپنے کام سے وہ واپس لوٹے تو پھر اس قبر سے گزرے تو اس قبر میں رحمت کے فرشتوں کو دیکھا جن کے پاس نور کے طبق تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے بڑا تعجب ہوا، انہوں نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ، یہ شخص گناہ گار تھا اور جب یہ مر گیا تو عذاب میں مبتلا ہو گیا، لیکن مرتے وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس کو پالا حتیٰ کہ وہ بڑا ہو گیا۔ تو پھر اس نے ایک مکتب میں، مدرسہ میں اسے داخل کیا، وہاں اس نے معلم نے اس کو سب سے پہلے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب اس نے، اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو مجھے حیا آ گئی، شرم آئی کہ جو بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے اس کے باپ کو میں زمین کے نیچے عذاب میں مبتلا رکھوں، لہٰذا میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کی قبر میں رحمت کے فرشتے بھیج دیے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے، سورت توبہ، چونکہ اس میں قتال کا ذکر ہے، لہذا اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ اسی طرح ذبح سے پہلے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، پوری بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ کیونکہ ذبح کے وقت جو رحمت ہے اس کا ذکر مناسب نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہے۔ تو جو شخص ہر روز 17 مرتبہ نمازوں میں، فرض نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، وہ پھر کب عذاب میں مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ یہ بات تفسیر کبیر میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا آج ہم نے الحمدللہ تعالیٰ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے جسے تعوذ کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے تسمیہ کہتے ہیں، اس کی تفسیر کی ہے حدیث کی روشنی میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم جو سورہ فاتحہ ہے اس سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔